رمضان المبارک کا آج پہلا روزہ ہے یا آج پہلا روزہ نہیں ہے۔ رات کو لگ بھگ 11 بجے تک کسی کو پتا نہیں تھا کہ کیا آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے یا آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ نہیں ہے، کیا تراویح ہوگی یا تراویح نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے بعد پاکستان کی سینٹرل رؤیت ہلال کمیٹی نے اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ چاند نظر آیا ہے، اور ان کے اس اعلان کے فوراً بعد جموں کشمیر میں کئی مقامات پر جامع مسجدوں سے اعلان ہوا اور اعلاناً لوگوں کو رمضان المبارک کی مبارکباد بھی دی گئی، اور لوگوں کو یہ کہا گیا کہ آج رمضان المبارک کا آج تراویح ہوگی اور کل سے رمضان المبارک شروع ہونے جا رہا ہے، یعنی آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے۔ لیکن آج جب صبح میں نے تمام جگہ سے معلوم کیا تو مجھے یہ پتا چلا کہ رجوری اور پنچ کے علاقے میں بہت بڑی تعداد لوگوں کی ہے جن لوگوں نے آج رمضان المبارک کا جو اعلاناً کئی جگہوں پر کہا گیا کہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے، آج روزہ نہیں رکھا ہے۔ یہی صورتحال جموں میں بھی ہے۔ کچھ مفتیان کرام سے، کچھ قاریوں سے میری بات ہوئی جنہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ہم نے آج روزہ نہیں رکھا ہے۔ متفقہ طور پر یہ طے ہوا تھا کہ چاند نظر پورے ملک میں کہیں نہیں آیا ہے، چاند بنگلہ دیش میں نظر نہیں آیا، اس لیے ہم نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا تھا کہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ جمعہ کے دن ہوگا۔ لیکن ان مفتیان کرام کا یہ کہنا ہے، رات گئے جب پاکستان کی رؤیت ہلال کمیٹی نے اعلان کیا، ان کے اعلان کے فوراً بعد کئی مسجدوں میں فوراً جو ہے وہاں کے اماموں نے اعلان کرنا شروع کیا اور کہا کہ رمضان المبارک کا آج پہلا روزہ ہے۔ اور اس کے بعد بھی جب جو شاہی امام ہیں جنہیں گرینڈ مفتی کہا جاتا ہے کشمیر کا، مفتی ناصر الاسلام، انہیں بار بار پوچھا گیا کہ کیا آپ جو اعلان پاکستان کی سینٹرل رؤیت ہلال کمیٹی نے کیا ہے، کیا آپ اس اعلان کے ساتھ ہیں؟ تو انہوں نے جواباً یہ کہا کہ میں پھر سے کہوں گا، میں نے الگ الگ مفتیوں سے بات کی ہے، میں نے مولاناؤں سے بات کی ہے، میں نے قاریوں سے بات کی ہے، میں نے تمام لوگوں سے بات کی ہے، اور متفقہ طور پر ان تمام لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چاند نظر آنے کی شہادت کہیں سے نہیں ملی ہے، اس لیے جموں کشمیر میں رمضان المبارک کی شروعات جو ہے وہ جمعہ کے دن سے ہوگی، کل سے نہیں ہوگی۔ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں وہ، اور ان کی آڈیو بھی میرے پاس ہے، اس آڈیو میں وہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، اور تمام مفتیوں کا وہ نام لے رہے ہیں، ہر مکتبہ فکر کے مفتی کا وہ نام لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان تمام سے میری بات ہوئی ہے اور متفقہ طور پر یہ طے ہوا ہے کہ جمعہ کے دن سے جموں کشمیر میں لوگ رمضان المبارک کی شروعات کریں گے اور رمضان المبارک کا پہلا روزہ جمعہ کے دن ہوگا۔ اور آج کیا صورتحال ہے؟ آج صورتحال یہ ہے کہ آدھے جموں کشمیر میں رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے، اور بہت بڑی تعداد وہ ہے جن کا رمضان المبارک جو ہے وہ جمعہ کے دن شروع ہوگا۔ جب سے میں جوان ہوا ہوں تب سے لے کر آج جہاں عمر کی جس دہلیز پہ میں کھڑا ہوں، یہاں تک ایک صحافی کے طور پر اور اس کے بعد ایک مسلمان کے طور پر پہلی بار مجھے یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ جموں کشمیر رمضان المبارک کے حوالے سے دو خانوں میں بٹ گیا ہے۔ ایک وہ خانہ جنہوں نے آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھا ہے، اور دوسرا وہ خانہ جو رمضان المبارک کا پہلا روزہ کل رکھیں گے اور تراویح آج پڑھیں گے۔ پاکستان کی سینٹرل رؤیت ہلال کمیٹی کے اعلان کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے۔ میرے پاس وہیں کے جس سینٹرل رؤیت ہلال کمیٹی کے اعلان کے فوراً بعد رمضان المبارک کے روزے کا اعلان جموں کشمیر میں کیا گیا، اس سینٹرل رؤیت ہلال کمیٹی جو پاکستان کی ہے اس کو لے کر وہاں کے علماؤں کا، وہاں کے مولاناؤں کا، وہاں کے مفتیوں کا کیا کہنا ہے، اور وہاں پر بھی الگ الگ جگہوں کی جو زونل کمیٹیاں تھیں رؤیت ہلال کی، ان زونل کمیٹیوں نے کراچی کی، لاہور کی، ان تمام کمیٹیوں نے کہا ہمیں چاند نظر نہیں آیا۔ لیکن اس کے بعد اس کمیٹی کے چیئرمین، اس قاری زاور بہادر کے مطابق اس کمیٹی کے چیئرمین رات کو 10 بجے رؤیت ہلال کمیٹی کے دفتر میں آتے ہیں اور اس کے فوراً بعد وہ اعلان کرتے ہیں کہ چاند نظر آنے کی شہادت مل گئی ہے، رمضان المبارک کل سے شروع ہوگا۔ آپ اس قاری زاور بہادر کو، ان کو پورا آپ سنیں، اور دھیان سے اگر آپ سنیں گے تو آپ کو پوری چیز سمجھ میں آئے گی یہ کہنے کی کوشش کیا کر رہے ہیں۔ سنیں۔ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی نے آج پھر گزشتہ سال کی طرح
آپ کے لیے میں اس کو پورا فل کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پورا نظر آئے. کروڑوں کو عبادت سے محروم کر دیا. لوگ نماز عشاء پڑھ کے 2 گھنٹے انتظار کر کر کے گھروں کو چلے گئے, مسجدوں کو تالے لگ گئے. 10 بجے تشریف لائے چیئرمین صاحب. خبریں آ رہی تھیں, مسلسل میڈیا پہ خبریں چل رہی تھیں. پنجاب کی زونل کمیٹی جو ہے اس نے اعلان کر دیا پنجاب میں کہیں چاند نظر نہیں آیا. اسلام آباد کی کمیٹی نے اعلان کر دیا کہیں چاند نظر نہیں آیا. بلوچستان کی کمیٹی نے اعلان کر دیا کہیں چاند نظر نہیں آیا. اور کراچی کی کمیٹی نے اعلان کر دیا کہیں چاند نظر نہیں آیا. پشاور میں ظاہر ہے چاند نظر آنے کا ایک ٹائم ہے 7 ساڑھے 7 بجے. اس کے بعد رات 10 بجے چاند کہاں سے تلاش کر رہے تھے. اسی وقت جب یہ 8 بجے سے آگے گئے, نمازوں کے اوقات تو مسجدوں میں 8 سوا 8 ہیں. تمام ملک میں مسجدوں میں نمازیں 8 سوا 8, کراچی 8:30 ہوگی زیادہ سے زیادہ. لیکن جب نمازوں کے اوقات سے آگے گئے ہیں تو اس وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی نیت میں کوئی گڑبڑ ہے اور کوئی ان سے کروا رہا ہے اب زبردستی. اور یہ کسی ایک یا دو کی انا کو رکھنے کے لیے پورے ملک کے روزہ داروں, عبادت گزاروں کی عبادت اور روزے کو اور تراویح کو داؤ پہ لگائے بیٹھے. آج بہت ساری مسجدوں میں تراویح شروع ہوئی تو صحیح, لیکن جب لوگ سارے بیچارے رہ گئے, جن مسجدوں میں قرآن پاک شروع کر دیا گیا آج وہ بہت بڑی تعداد, ایک ان کا قرآن پاک مکمل نہیں ہوگا اور اس کا رویت ہلال کمیٹی کے کھاتے میں جائے گا سارا عذاب کہ وہ بیچارے جو ہر سال مکمل قرآن پاک سنتے ہیں آج رویت ہلال کمیٹی کی کرشمت سازی کی وجہ سے اب وہ پہلے سپارے سوا سپارے سے محروم ہو گئے. اور بہت ساری مسجدوں میں تالے لگ گئے تھے, لوگ مایوس ہو کے انتظار کر کر کے گھروں کو چلے گئے تھے. اور بنگلہ دیش اور انڈیا جن کے ٹائم کا ہم سے آدھے گھنٹے اور گھنٹے کا فرق ہے, دونوں جگہ تقریباً 7:15 ساڑھے 7 بجے اعلان ہو گیا تھا. ہمارے میڈیا پہ بھی چل رہا تھا کہ انڈیا میں اعلان ہو گیا کہیں چاند نظر نہیں آیا. اتنے بڑے ملک میں جو ہمارے ساتھ جس کی سرحد لگتی ہے, نہ بمبئی میں نہ دلی میں نہ کلکتے میں, اور وہاں جمعے کے روزے کا اعلان ہو گیا. عشائی مسجد کے امام نے اعلان کر دیا کہ چاند کہیں نظر نہیں آیا, جمعے کو روزہ ہوگا پہلا. اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی ہوا. پاکستان جو اپنے آپ کو ایک آزاد ملک کہتا ہے, اسلامی ملک کہتا ہے, یہاں بدقسمتی سے رویت ہلال کمیٹی میں ایسے ایسے ٹاؤٹ بٹھائے ہوتے ہیں جن سے مرضی کروائی جاتی. مفتی منیب الرحمان صاحب کا قصور یہی تھا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کسی دباؤ میں نہیں آتے تھے. ایک دن بے شک سعودیہ سے آگے پیچھے ہو جائے, 2 دن بھی آگے پیچھے ہو جائے, تو جب تک شرعی تقاضے پورے نہیں ہوتے تھے اس وقت تک مفتی صاحب اعلان نہیں کرتے تھے. وہ کھٹکتے تھے حکمرانوں کو, اور خاص کر کے قمر جاوید باجوہ جیسے لوگوں کو کھٹکتے تھے. اس پہ انشاءاللہ میں کسی دن گفتگو کروں گا کہ باجوہ صاحب نے کہاں کہاں کن کن اداروں میں دخل اندازی کی, مفتی صاحب کو نکلوانے میں اس نے اپنا کیا کردار ادا کیا. اور اس بندے کو جس کو اپنا لکھا ہوا اعلان اردو میں بھی پڑھنا نہیں آتا, صحیح نام بھی پڑھنے نہیں آتے, جو جعلی سندیں دے کے بادشاہی مسجد کا خطیب بنا ہوا اوقاف والوں کو خرچہ پانی دے کے اس کو رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا یار کسی مکتب فکر کا بھی بناؤ, کم از کم کو قابل اعتماد اور بڑا عالم بناؤ جس پہ قوم اعتماد تو کرے نا. ایسے آدمی کو جس پہ اس کی مسجد کے نمازیوں کو بھی اعتماد نہیں ہے اور اس کے احباب کو بھی پتہ ہے اس کی قابلیت کا, اس کو رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین لگایا ہی اس لیے گیا تھا کہ جب جی چاہے گا فون کریں گے کہ بھئی یہ نظر آیا یا نہیں آیا, فیصلہ یہ ہے, یہ اعلان کرو. اور یہی کچھ آج ہوا. اب میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ اس رویت ہلال کمیٹی کو ڈسمس کیا جائے اور اس رویت چیئرمین صاحب کو فوراً فارغ کیا جائے اور قوم سے معافی مانگی. تو آپ نے سن لیا کہ پاکستان کے ہی ایک عالم کا
پاکستان کی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین کو لے کر کیا کہنا ہے. قاری زاور بہادر تھے یہ. انہوں نے جو سینٹرل رویت ہلال کمیٹی پاکستان کی ہے, اس سینٹرل رویت ہلال کمیٹی کو کہیں سے کوئی شہادت چاند دیکھنے کی نہیں ملی, اور اس کے بعد پشاور سے کوئی شہادت ملتی ہے اور اس کے فوراً بعد وہ اعلان کرتے ہیں. اور اس رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین کو لے کر قاری زاور احمد کہتے ہیں کہ وہ اپنا لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتے, ان کی مسجد کے جو ان کے پیچھے نمازی ہیں انہیں ان کے اوپر یقین نہیں ہے, وہ نام ٹھیک طریقے سے پڑھ نہیں سکتے ہیں, لیکن وہ رویت ہلال کمیٹی کے, پاکستان کی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں. یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کل جو الگ الگ مساجد میں رمضان المبارک کے پہلے رمضان کے روزے کا اعلان ہوا, وہ اعلان پاکستان کی رویت ہلال کمیٹی کے اعلان کے فوراً بعد ہوا, اور اس میں کوئی اچرچ والی بات نہیں ہے. یہ یوں کہیے کہ یہ ہوتا آیا ہے, آج تک بھی یہی ہوتا آیا ہے. پہلے بھی انتظار کیا جاتا تھا کہ پاکستان کی رویت ہلال کمیٹی کب رمضان کے روزوں کا اعلان کرے گی, اس کے فوراً بعد جموں کشمیر میں بھی رمضان کے روزے رکھے جاتے تھے. لیکن اس بار جموں کشمیر میں بھی ایک کوشش کی یہاں کے علماؤں نے, افسوسناک ہے. افسوسناک یہ ہے کہ جموں کشمیر میں کچھ لوگ ہیں, ایک بڑی آبادی جس کا روزہ ہے, اور اس کے بعد ایک اچھی خاصی آبادی جن کا روزہ نہیں ہے. رجوری اور پنچ کے علاقے میں صورتحال کیا ہے, اس پر بات کرنے کی کوشش کروں گا میں. جو پنچ میں ہلہ بول کے ایڈیٹر ان چیف بھی ہیں اور ساتھ میں ایک نامور صحافی ہیں زمرود مغل, ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے, اور زمرود مغل سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت پنچ میں صورتحال کیا ہے. کیا پنچ میں لوگوں نے رمضان کا پہلا روزہ آج رکھا ہے؟ میرے ساتھ زمرود مغل جڑ چکے ہیں. زمرود صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. آپ کو لائیو پر لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ صورتحال کیا ہے, پنچ میں کتنے پرسنٹ لوگ ہوں گے جنہوں نے آج رمضان کا روزہ پنچ میں رکھا ہے؟ جنید بھائی, رات کو بھی ہماری بات ہوئی تھی تقریباً 10-10:30 بجے تک, تو تمام طرف یہ تھا پورے جموں کشمیر میں کہ رمضان کا روزہ جو ہے وہ 24 تاریخ کو ہوگا. لیکن یکایک رات کو کچھ 11 بجے جو مفتی ہیں ہمارے جموں کے, تالاب کٹیکا کے جو امام بھی ہیں, شاہی امام ہمارے سامنے آیا. جی جی, تو اس سے کے ساتھ ہی بتا چکے تھے کہ جموں کشمیر میں کہیں بھی چاند نظر نہیں آیا ہے, اس لیے 24 مارچ کو ماہ رمضان شروع ہوگا. تو میں اگر راجوری پنچ کی آپ کو بات کروں تو یہاں گاؤں دیہات میں 10 بجے تک تو لوگ جو ہے وہ سو چکے ہوتے ہیں, اور آپ کے پروگرام کے بعد بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ روزہ جو ہے 24 کو ہوگا. لیکن پاکستان سے ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے, رویت ہلال کمیٹی کے جو چیئرمین ہے, وہ حالانکہ رویت ہلال کمیٹی جو پاکستان ہے اس کے اندر بھی جو اس کمیٹی کے کچھ ممبران ہیں ان میں جموں سے اعلان ہو جاتا ہے, اور گاؤں دیہات کے لوگ تب تک سو چکے تھے. پھر اس کے بعد وضاحتی بیان ایک آتا ہے دوبارہ چیئرمین, یہ جو مفتی اعظم ہے ہمارے کشمیر سے, انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیان پر قائم ہوں اور روزہ جو ہے وہ 24 تاریخ کو ہوگا. اب میں صبح جو ہے بازار کی طرف گیا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ بازار کی تمام جو ہوٹل ہیں وہ بند ہوتے ہیں رمضان میں, تو میں نے دیکھا کہ ہوٹل کھلے ہوئے ہیں, لوگ چائے پی رہے ہیں. تو راجوری پنچ میں اس کا کوئی بہت زیادہ اثر نہیں دکھا مجھے لگتا ہے کہ 5 سے 10% لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا. جنہوں نے روزہ رکھا اس کا ان کو ثواب ملے گا. لیکن جو خاص طور سے میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹیٹ لائن کو راجوری پنچ کے لوگ بھی بہت سنتے ہیں, باقی جگہوں کے لوگ بھی سنتے ہیں, لیکن ہم لوگ بھی بہت سنتے ہیں. اس پروگرام کے بعد لوگوں کو لگا کہ بھائی اسٹیٹ لائن نے یہ پروگرام کر دیا ہے تو رمضان جو ہے وہ 24 کو ہی شروع ہوگا, اور گرینڈ مفتی نے بھی ایسا ہی کہا. اب ایک چیز ہے جو سمجھنے والی ہے کہ جو لوگوں کا اعتبار ہمارے مذہبی پیشواؤں پہ ہے, بالکل جو لوگوں کے سینٹیمنٹ ہمارے مذہبی پیشواؤں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ ذرا متزلزل ہوتے ہیں. بالکل اس میں لوگ ذرا یہ اب سوچنے لگے ہیں. پہلے تو خیر ایک بھکتی کا ایک عالم تھا, آج سے پہلے بھکتی میں جو بھی ہمارے علماء نے کہہ دیا وہ سن لیتے تھے. لیکن اب چونکہ لوگ انٹرنیٹ پہ ہزاروں چیزیں دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, تو ہمارا اعتبار جو ہمارے علماء پہ ہے, مذہبی پیشواؤں پہ ہے, اس میں بھی ذرا اب ہم سوچنے لگے ہیں کہ یہ ہمارے علماء جہاں کس طرف رہے ہیں. میں یہاں جنید بھائی
कोट करूंगा जब इमरान खान की हुकूमत थी पाकिस्तान में, तो फवाद चौधरी वहां के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे। बिल्कुल, उन्होंने ल्यूनर कैलेंडर लाने की कोशिश की थी। हाँ, उन्होंने कहा भाई कि ये तो उलमा का काम ही नहीं है। हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच चुकी है कि हम अगले 20-30 साल का कैलेंडर भी बता सकते हैं कि अगले 20-30 साल रमजान कब शुरू होगा, ईद कब होगी। मैं इस वक्त जाती तौर पर जिसको दुनिया का सबसे बड़ा आलिम समझता हूँ, नाम मेरे जहन से निकल रहा है जी। उनके मैंने 12 वीडियो देखे। उनसे जब पूछा गया कि सर रमजान के हवाले से, तो उन्होंने भी ये कहा कि भाई ये मजहबी लोगों का काम ही नहीं है, ये काम जो है ये इस वक्त साइंसदानों के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी बिल्कुल आसमान पे पहुंच चुकी है। तो वो वजाहत के साथ ये चीजें बता सकते हैं और अगले 10, 15, 20 साल का कैलेंडर भी तय कर सकते हैं। तो रोजा आज है या नहीं है, इससे ज्यादा बहस इस बात पर है जुनैद भाई कि ये जो हमारे मजहबी पेशवा हैं ये हमारे साथ कर क्या रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन जमरूद साहब ये मजहबी लोगों का मामला मजहबी लोगों तक छोड़ देते हैं। मेरे लिए इस वक्त अहम ये है कि पुंछ में भी एक बड़ी तादाद लोगों की है जिन लोगों ने आज रोजा नहीं रखा है, जिनके लिए रमजान मुबारक के रोजे की शुरुआत जो है वो कम से ज्यादा तादाद ऐसी है, ज्यादा तादाद ऐसी। बहुत बहुत शुक्रिया जमरूद साहब। तो ये जमरूद मुगल हमारे साथ जुड़े थे। इसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि मैं आजाद राहत जो हमारे सहाफी हैं रजौरी से, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करूंगा और उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि आजाद राहत क्या कहते हैं। और आजाद, आप मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं लाइव पर, आप इसको इस वक्त लोग सुन रहे हैं। आजाद, मुझे ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है रजौरी में, कितने % लोग हैं जिन्होंने आज रमजान मुबारक का पहला रोजा रखा है? जी, मैं आपको बताता चलूं कि आज रजौरी की जो सूरत हाल है, रजौरी में बीती रात जो है काफी अफवाहों का बाजार गर्म हुआ, जिसमें कुछ उलमा किराम की ऑडियोज वायरल हुई और उस वजह से काफी लोग परेशान हुए कि लोगों में ये अफवाह चली कि जो आने वाला कल है उसमें रमजान का पहला दिन शुरू होगा। लेकिन काफी देर के बाद ये क्लियर हो गया कि जो आने वाला कल है वो शबान की आखिरी रात है और रमजानुल मुबारक का जो महीना है वो जुमा से शुरू होगा। लेकिन आपकी किन किन मुफ्तियान किराम की बात हुई है? मैं आपको बताता चलूं कि मेरी तमाम तर जो शहर खास के मौलाना यूनिस साहब हुए, मौलाना फारूक साहब हुए, मौलाना जफर साहब हुए और भी दीगर तमाम तर जो मुफ्तियान किराम है उन तमाम तर से मेरी बात हुई है। लेकिन मुत्तफिका तौर पर इन लोगों ने क्या कहा? क्या आज रमजान का पहला रोजा रजौरी में है या थोड़ी सी रजौरी में है और आधी रजौरी में नहीं? क्योंकि थाना मंडी में कल ऐलान जामिया मस्जिद में हुआ, वहां सुनने में आ रहा है कि रोजा रखा गया है। रजौरी की सूरत हाल क्या है? रजौरी में कुछ मैं ये आपको बताऊं कि मुझे लगता है कि जैसे मेरी बातचीत हुई है सुबह से लेकर अभी तक, उन्होंने कहा कि कुछ 5% ऐसे लोग हैं, 5% की जो वैल्यू होगी जिन लोगों ने रोजा रखा। हालांकि क्योंकि काफी ज्यादा मैसेजेस वायरल हुए कि थाना मंडी में भी किसी मुफ्ती ने ऐलान किया, लेकिन जो रजौरी शहर खास से तमाम मौलाना फारूक साहब ने क्या कहा? मौलाना फारूक साहब ने क्या कहा? मौलाना फारूक साहब ने कहा कि ये कुछ लोग हैं जो इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा जो रमजानुल मुबारक का पहला रोजा है वो जुमा से है, यानी कि 24 तारीख से है। यानी रमजान मुबारक का पहला रोजा जो बड़े मुफ्तियान किराम रजौरी के हैं, जो आलिम हैं, उनका ये मानना है कि रमजान मुबारक का पहला रोजा जो है वो रजौरी में कल से होगा। जी, उन तमाम तरह यही कहना है कि रजौरी में जो पहला रोजा है वो 24 तारीख से होगा। इवन के पुंछ की अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा वहां पे भी यही अफवाह चलती रही, लेकिन पुंछ की तफसीलात मेरे पास आ चुकी है। मुझे बिल्कुल आखिर में ये बताइए, आप जब से जवान हुए हैं, आपकी जिंदगी में शायद ये पहला रमजान है जिस रमजान में आपने भी देखा और सुना कि आधा जम्मू कश्मीर रोजे से है और आधे जम्मू कश्मीर में रोजा ही नहीं है। जी बिल्कुल, मैं आपको ये बताता चलूं कि जब से हम बचपन से लेके अभी तक हमने यही सुना है, जैसे मुफ्तियान किराम की तरफ से कहा गया है कि चांद नजर आएगा तो फिर रोजा है, चांद नजर आएगा तो फिर ईद है। हालांकि ये कुछ लोग जो है ये गलत मैसेज जो है ये र्यूमर फैलाने की कोशिश करते हैं। कुछ उलमाए किराम ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। लिहाजा तमाम तर जो अहम मुफ्तियान किराम है, तमाम तर जो खतीब है अलग अलग जामा मसाजिद के, उन्होंने लोगों से
अपील की है कि इन लोगों के बहकावे में मत आइए, और उनने ये साबित कर दिया है कि जो रमजानुल मुबारक का पाक और मुकद्दस महीना है वो 24 तारीख से शुरू होने जा रहा है। लिहाजा हमें भी ये बड़ा दुख हुआ कि कुछ मौलाना हज़रात इस तरह की अफवाहों का बाजार गर्म कर रहे हैं कि वो 23। चलिए, इस पर आजाद में ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुन लिया कि आजाद का क्या कहना है। जहां तक मुफ्तियान किराम का ताल्लुक है, मौलानाओं का ताल्लुक है, आलिमों का और बाकी तमाम लोगों का ताल्लुक है, दीनी इल्म रखने वाले लोगों का ताल्लुक है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों के बीच में सही बात पहुंच जाए। कौन मुफ्ती किसके बारे में क्या कह रहा है, कौन किस मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखता है, किस मकतबे फिक्र का किस बात को लेकर क्या कहना है, ये वो जाने, उनका काम जाने। एक सहाफी के तौर पर खबर फिलहाल ये कि जिस सेंट्रल रुयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान के ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर में रमजानुल मुबारक को लेकर दो धड़ों में लोग बट गए हैं, उस सेंट्रल रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन को लेकर जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल वहां के ही आलिम और वहां के ही मुफ्ती और वहां के ही कारी कर रहे हैं, वो साफ तौर पर इस बात की दलील देता है कि जम्मू कश्मीर में भी एक रुयत हिलाल कमेटी होनी चाहिए। चांद को इस दौर में देखना कोई बड़ा मुश्किल काम है नहीं। टेलीस्कोप खरीदने या वो तमाम आलात खरीदने जिन आलात का इस्तेमाल करके चांद को देखा जा सकता है, मुझे लगता है कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इस काम को जम्मू कश्मीर का जो औकाफ का डिपार्टमेंट है, उस औकाफ के डिपार्टमेंट को इसको गंभीरता के साथ, सीरियसनेस के साथ इसको लेना चाहिए और यहां की रुयत हिलाल कमेटी को तश्कील दिया जाना चाहिए। और इसलिए भी तश्कील दिया जाना चाहिए क्योंकि इस तरह का माहौल जम्मू कश्मीर में दोबारा ना बने। आज सूरत हाल यह है कि आधे जम्मू कश्मीर में रोजा है और आधे जम्मू कश्मीर में रोजा नहीं है, और दूसरी तरफ पूरे मुल्क भर में रमजान मुबारक की शुरुआत कल जुमा के दिन से होगी। बांग्लादेश में लोग रोजा जुमा के दिन से रखेंगे। पाकिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है। और उसके बाद मैंने फेसबुक के ऊपर पढ़ा कि कुछ लोगों ने फेसबुक के ऊपर लिखा है कि सरकारी मौलानाओं को और सरकारी मुफ्तियों को यहां पर चांद नजर नहीं आया। मुझे अफसोस इस बात का है कि आप अगर थोड़ा सा अपना इल्म का दायरा बढ़ाते तो आपको यह पता चलता कि जो मरकजी रुयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान की है उसमें भी सरकारी मौलाना ही हैं, उन्हें बाज़ाब्ता तौर तनख्वाह मिलती है, वो पाकिस्तान की हुकूमत के मुलाजिम हैं और वो वहां पर मुलाजमत करते हैं। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के मौलानाओं को, मुफ्तियों को, आलिमों को, यहां के कारियों को, यहां के खतीबों को सरकारी कहना या ये कहना कि इन सरकारी मौलवियों को नजर नहीं आया तो उन सरकारी मौलवियों को नजर आया, ये गलत बात है। पाकिस्तान में भी लोग मौलवी, मौलाना, मुफ्ती, अलग अलग मस्जिदों के इमाम, अलग अलग मस्जिदों के खतीब, अलग अलग मस्जिदों में अजान देने वाले लोग, मस्जिद की खिदमत करने वाले लोग, सरकारी मुलाजिम पाकिस्तान में भी है। और पाकिस्तान में बाज़ाब्ता तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स है, यानी मजहबी मामलात की बाज़ाब्ता एक मिनिस्ट्री है, जिस मिनिस्ट्री के अंदर औकाफ का डिपार्टमेंट आता है, जिस औकाफ के साथ जुड़ा हुआ है सेंट्रल रुयत हिलाल कमेटी। तो रुयत हिलाल कमेटी में जो भी मौलाना पाकिस्तान में भी हैं, उनको लेकर भी आपको इसी शद्दोमद के साथ कहना चाहिए कि वो भी सरकारी है। फिलहाल जम्मू कश्मीर से खबर यह कि आज रमजानुल मुबारक का एक बड़ी आबादी के लिए पहला रोजा है और बाकी बची खुची आबादी के लिए रमजानुल मुबारक का पहला रोजा कल से शुरू होगा। जिन लोगों ने आज रोजा नहीं रखा है वो कल रोजा रखेंगे, और जिन लोगों ने आज रोजा नहीं रखा है और जिन लोगों ने रखा है उन लोगों के लिए जब मैं इन मुफ्तियान किराम से पूछता हूं तो वो ये कहते हैं कि जी हम ये मान के चलते हैं इन्होंने नफली रोजा रखा, और जिन लोगों ने रोजा रखा है वो ये मान के चलते हैं कि जनाब जितना जल्दी रमजान हमको मिले। इसमें भी एक बहुत अहम बात है जो आप तक पहुंचानी जरूरी है। लोगों की रमजान मुबारक को लेकर यह है कि जल्द से जल्द रमजान मिल जाए, रमजान की शुरुआत जल्द से जल्द हो, ऐलान कहीं से हो जाए, रमजान की शुरुआत हो जाए, क्योंकि बड़ा मुतबर्रक महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला गुनाहों को माफ करता है, इस महीने में इंसान की इबादत बढ़ जाती है, इस महीने में इंसान को तौबा करने की जो तौफीक है वो ज्यादा मिलती है, इस महीने में इंसान को अल्लाह ताला के साथ जुड़ने का मौका ज्यादा मिलता है, इस महीने की बरक़ात बहुत हैं, इस महीने की फजीलत बहुत है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए हर एक की कोशिश ये रहती है कि रमजान 30 शाबान कब आए और रमजान कब शुरू हो, और लोग ये भी दुआएं करते हैं कि भाई पूरा 30 दिन का रमजानुल मुबारक हो, एक भी दिन कम ना हो, ये भी लोग कोशिश करते हैं। हालांकि
جب رمضان مبارک ختم ہونے والا ہوتا ہے تو عید کے چاند کو لے کر بھی آپ جانتے ہیں پھر یہ کوشش ہوتی 28 سے ہی لوگ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی اب عید کا چاند جلدی دکھ جائے. تو رمضان مبارک کو لے کر اچھی بات یہ بالکل نہیں کہ جموں کشمیر میں پہلی بار دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لوگ جو ہیں دو خانوں میں بٹ کر رمضان مبارک کی شروعات کرنے جا رہے ہیں. جن لوگوں نے آج رمضان کا پہلا روزہ رکھا ہے ان تمام لوگوں کو بھی مبارکباد, اور جو کل سے رمضان کا روزہ رکھیں گے ان تمام لوگوں کو بھی بہت بہت مبارکباد.